بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کہ ان پہ اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن طارق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت دی تو خاندان سمیت پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ نے اپنی قوم اور خاندان کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی زمین پر قیام فرمایا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھائے اور صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری دی۔ دوستو، صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت زیادہ زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے مخلق ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم، اموریہ اور آس پاس کی بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور ساتھ ساتھ آخرت کے انکار اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے اور راہ چلتے لوگوں کو پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستی سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں بہت ہی کبھی برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ دوستو، یہ قوم اپنی اس بدکرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے اس کا فخریہ طور پر ذکر کیا کرتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا وہ بھی بتایا۔ شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کیا تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کی مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اور اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی خوب نصیحت فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اگر آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، اور ہم پھر بھی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ تاکہ قوم لوط نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ بس اس قوم کا جواب یہی تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے نرم لہجے سے نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکلیف جانے کے بعد عذاب کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں پوتے اور بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کا دفاع کرنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم یہ سب جانتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈر گئے کہ ان کی بدبخت قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ کچھ برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اس فکر میں تھے کہ قوم لوط کو ان کے پاس آنے والے مہمانوں کا پتہ چل گیا اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورت کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ دوستو، عذاب الہی سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر سدوم شہر سے ہجرت کر گئے اور آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش ہوئی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی جگہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان لوگوں کے اندر تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان برائیوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔